کہہ رہا ہے کہ امام محمد باقر علم کے بند دروازوں کو کھولنے والے اور اس کے مختلف موضوعات کو جمع کرنے والے ہیں۔ آپ نے علم کو پھیلایا، اس کے جھنڈے کو بلند کیا، اس کو اونچا کرنے والے یعنی امام محمد باقر اپنے علم کے اس جھنڈے کو اونچا کرنے والے، اس کے موتیوں کو جلا دینے والے، اس کو مزین کرنے والے۔ اس کے بعد امام کے بارے میں اپنی عقیدت کا جو اظہار کر رہا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ امام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ امام محمد باقر وہ ہیں کہ جن کا قلب پاک، جن کا عمل صاف، جن کا نفس با طہارت، جن کا اخلاق با عظمت، جن کے اوقات اطاعت الہی میں گزرتے ہیں اور جن کے قدم اللہ کے خوف میں جمے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مزید اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام محمد باقر وہ ہیں کہ خوبیاں آپ کی طرف بڑھتی ہیں اور اعلیٰ صفات آپ کی ذات سے شرف حاصل کرتی ہیں۔ پھر وہ آپ کے لقب باقر کی تشریح یہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو اس لیے باقر العلوم کہتے ہیں کہ آپ نے علم کو دقیق نگاہی سے درک کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک دفعہ پھر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور شخصیت جو اہل سنت کی کہ جس کی کتاب جوہرۃ الکلام مشہور کتاب ہے، اور محمود بن عبد المفتح حنفی اس کا نام ہے، حنفی العقیدہ ہیں، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے زمین علم کو شگافتہ کیا، اور زمین علم کو شگافتہ کر کے علوم کے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر کیا اور اسلامی احکام اور اس کی علمی باریکیوں کو اس قدر آشکارا کر دیا، اس قدر واضح کر دیا کہ جو اگر نظر نہیں آتی یہ خدمات تو صرف ان لوگوں کو کہ جو عقل کے اندھے ہیں، ورنہ ہر ذی عقل یہ درک کر سکتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم محمد و آل محمد کو نہ صرف واضح کیا بلکہ اتنا آشکارا کر دیا کہ ہر شخص بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد امام کے علمی کمالات کی ایک طویل فہرست ہے، اگر میں اس کا ذکر کرنا شروع کروں گا اس پہ ایک طویل گفتگو کا سلسلہ چلے گا، لیکن امام کے مناظرے اگر آپ سیرت امام محمد باقر علیہ السلام پڑھیں گے تو میں ایک اجمالی سا ذکر کرتا ہوں۔ ایک خارجی تھا امام کے دور میں، نافع بن عبداللہ، وہ امام
اس کا یہ دعویٰ تھا، اس نے ایک بات کی کہ اگر کوئی مجھے ایسی سواری مل جائے کہ جو دنیا کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک بھاگتے ہوئے مجھے کوئی ایک ایسا شخص ملا دے کہ جو یہ کہے کہ نہروان میں، جنگ نہروان میں علی ابن ابی طالب نے جن لوگوں کو قتل کیا وہ ظلماً قتل ہوئے، یعنی جو یہ شخص کہے کہ وہ ظلماً قتل نہیں ہوئے، خارجی تھا نا، تو میں ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ تمہیں ایسے گھوڑے کی ضرورت کیا ہے، مدینہ میں موجود ہے اولاد رسول میں سے۔ تو اس نے فوراً، یعنی اس کی جہالت کا بھی اندازہ یہ تھا، اس نے کیا وہ عالم ہیں؟ تو جس شخص سے وہ بات کر رہا تھا اس نے کہا تمہارے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم خانوادہ اہل بیت کی کسی فرد کے لیے یہ کہو کہ وہ عالم بھی ہیں۔ تو اس نے کہا وہ عالم ہیں، زمانے کے امام ہیں، محمد ان کا نام ہے، باقر ان کا لقب ہے۔ تو وہ امام کے پاس گیا، ایک طویل تھوڑا سا وقت ہے، میں اس کو بالکل مختصر کر کے، تو اب یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آج کے دور میں ہم سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں۔ وہ خارجی تھا، امام نے یہ اہتمام کیا کہ انصار و مہاجرین کی اولادوں کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور سب سے کہا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے جو بھی عظمت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے واقعات سنے ہیں وہ بیان کریں۔ وہ سب بیان کرتے رہے، وہ سب کو مانتا رہا نافع۔ اس نے کہا جی میں یہ سب مانتا ہوں، لیکن میں اس امر کو نہیں مانتا کہ علی ابن ابی طالب نے جو تحکیم کا فیصلہ کیا میں اس کو نہیں مانتا، میں اسی پہ علی ابن ابی طالب کا طرفدار نہیں ہوں۔ اب تو امام نے جب دیکھا یہ کسی عظمت کو بھی نہیں مان رہا، تو امام نے جو وہاں پہ اسے لاجواب کرنے کے لیے، ہم تو نعرے لگوانے کے لیے خیبر کو ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں، ہمارے شعراء پڑھتے ہیں، تو امام نے اپنے اس دلیل کو منوانے کے لیے خیبر کا سہارا لیا، اور امام نے کہا کہ کیا تم اس حدیث کو مانتے ہو کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو عالمین کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا اور جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور خدا کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل یہ درست حدیث ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو کہا کہ نافع، تم یہ کہتے ہو کہ علی نے جب تحکیم کا یہ فیصلہ کیا تو علی نظام عدل سے ہٹ گیا، اب وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے، عالمین کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا خداوند قدوس کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب نے تحکیم کے اس عمل کو انجام دینا ہے؟ اگر خداوند قدوس کو اس کا علم نہیں تھا تو وہ صاحب علم ہستی کیسے ہے؟ اور اگر تم کو کہو کہ ہاں علم تھا تو پھر تحکیم کے اس فیصلے کو تم علی ابن ابی طالب کے عدل کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہو؟
یہ وہ مقام تھا، یہ دلیل کی وہ منزل تھی کہ جہاں پہ آ کے وہ تائب ہوا نافع بن ہلال۔ تو یہ ائمہ معصومین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے علم کے، ان کے پاس ہتھیار اگر کوئی ہے، علم کا ہتھیار ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے نہ صرف مناظر کیے ہیں بلکہ مکتب جعفریہ کی بنیاد ڈالی، مکتب اہل بیت کی بنیاد ڈالی، اس مدرسہ اہل بیت کی بنیاد ڈالی کہ جس میں دنیا کے گوش و کنار سے کسی صاحب قلم نے یہ جملہ لکھا کہ لوگ اپنے ناتراشیدہ پارائے جگر کو لے آتے تھے اور مدرسہ امام محمد باقر علیہ السلام میں اسے چھوڑ جاتے تھے، اور وہاں پہ صاحبان کمال، صاحبان علم لوگ وہاں پہ پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کمال ہے۔ اور ایک بہت بڑا احسان امام کا اپنے دور امامت میں اس وقت کی حکومت کے لیے ہے، وہ ہے اسلامی سکے کا رواج جو ہے۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر ہوا۔ امام نے وہ بہت بڑا احسان کیا اس وقت کے حاکم سے کہ جو عاجز آ چکا تھا روم کی سلطنت سے، کہ جس نے یہ واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر ہمارے ان کپڑوں کو، ہمارے ان کاغذوں کو تم نے استعمال نہ کیا کہ جن پہ وہ اپنی عیسائیت کے شعاروں کو لکھتے تھے، تو پھر ہم سکے، کیونکہ سکے وہاں پہ بن کے آتے تھے، ان پہ ہم تمہارے نبی خاتم کی توہین کے کلمات لکھ دیں گے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ تو گویا یہ اپنے زمانے کے بھی مشکل کشا ہے۔ ایک دفعہ بلند صلوات پڑھنے